بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران، سورت کا رکوع نمبر 17، آیت نمبر 156، الجزء الرابع، چوتھا پارہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کافروں کی مشابہت سے منع کیا ہے، موت میں اور تقدیری امور میں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک لفظ بولتا ہے، لو، اگر ایسے کرتے، اگر ایسے کہتے تو ایسے ہو جاتا، لو، اگر۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو لو ہے تفتح باب الشیطان، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اگر ایسے کرتے، ایسے کہتے تو ایسے ہو جاتا، اگر یہاں نہ جاتے، وہاں نہ بیٹھتے، اگر لو، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ کافروں کی طرح۔ وقالوا لاخوانہم، اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، کافر لوگوں نے، اور بعض اوقات منافقین نے بھی یہ جملے بولے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ سفر کرتے تھے زمین میں، ضربوا سفر کے معنی میں، یا ہوتے وہ غزا جنگ میں، جنگ کرنے والے، سفر میں ہوتے یا جنگ میں ہوتے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہوتے ہمارے پاس نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ یہ کافر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلانا سفر پہ نہ جاتا، سفر میں اس کو موت آ گئی، نہ جاتا تو نہ مرتا، جنگ میں نہ جاتا تو نہ مرتا۔ یہ جملے مومن کے شایان شان میں، اس طرح اہل نفاق نے بھی یہ جملے کہے، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس کو بنائے ندامت ان کے دلوں میں۔ یہ صرف ندامت ہے، پشیمانی ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، حیاتی اور موت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کا تعلق سفر کے ساتھ نہیں، جنگ کے ساتھ نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم قتل ہو جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ تبھی موت، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، تو بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت ہے،
خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، جو کفار نے اور نفاق نے، اہل نفاق نے دنیا کو جمع کیا ہے، دنیا کو جمع کر رہے ہیں، تو اس سے تو بہت درجہ بہتر ہے بخشش اور رحمت اللہ تعالیٰ کی مومنین کے لیے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور البتہ اگر تم فوت ہو جاؤ تبھی موت، او قتلتم یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ سبحان اللہ، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت و شفقت تھے، سراپائے رحمت و شفقت۔ تو قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آپ کی عظمت، شان، سیرت، رحمت اور شفقت کا بیان ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم ہو گیا ان کے لیے۔ نرمی یہ ایک رہنما کی بہت نمایاں خصوصیت ہے۔ جب وہ نرمی سے بولتا ہے، نرم رویہ رکھتا ہے، تو ساتھی بڑھتے جاتے ہیں، قافلہ ترقی کرتا جاتا ہے نرمی کے ساتھ۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت طبیعت والے، غلیظ القلب، سخت دل والے، طبیعت میں سختی یا دل میں سختی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے، پھر کون آپ کے پاس بیٹھتا؟ یہ جو صحابہ کی جماعت بن گئی ہے، یہ جماعت پھر قائم نہ ہوتی۔ یہ آپ کی شفقت ہے اور رحمت ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں۔ جو قافلے کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ان کو معاف کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کی پکڑ شروع کر دی، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا، نہیں، معافی کی عادت ڈالو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور استغفار کرو ان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو، خود بھی معاف کرو، اللہ پاک سے بھی دعا کرو۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام، قربان جائیں آپ کی سیرت ہے، اپنے بھائیوں کو خود بھی معاف کیا ہے، اللہ پاک سے بھی دعا کی ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے، خود بھی معاف کرو۔ واستغفر لہم، اور استغفار بھی کرو ان کے لیے، اللہ پاک سے بھی دعا کرو۔ عزیز بھائیوں، جن کی زبان پر دوسروں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو، فی الامر، اہم معاملات میں۔ مشورہ جو ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، شورا کا حکم اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ آپ ساری کائنات کے امام ہیں، آپ سے زیادہ بصیرت والا انسان کوئی نہیں، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشورہ کر لیا کرو، مشورے میں بڑی خیر ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر معاملات میں صحابہ سے مشورے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کے دن صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو ان میں سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ سمندر میں کودنے کا حکم فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود پڑیں گے، اگر آپ ہمیں برق گمار تک چلنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ سے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم لڑو، ہم ایسے نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے دن بھی صحابہ سے مشورہ کیا، جب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگا اس وقت بھی آپ نے مشورہ کیا حضرت علی سے، دوسرے صحابہ سے، کہ اس مسئلے کا کس طرح حل کیا جائے۔ تو یہ جو حکم ہے اللہ احکم الحاکمین کا، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں، اس پر آپ اسی طرح عمل پیرا رہے جس طرح اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ کر لیں کسی کام کا، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ ارادہ کر کے، نیت کر کے، جب مشورہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے اور لڑائی کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں کافروں کے خلاف، اب اگر کوئی مشورہ دیتا ہے نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ہتھیار رکھ دو، پھر نہیں کسی کی بات مانو، جب ارادہ ہو گیا نا بس پھر مشورہ ختم۔ فتوکل علی اللہ، پھر اپنے اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں پر۔ پھر نہ اپنے ارادے کو توڑو۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، پس کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، تمہاری مدد نہ کرے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو مدد کرے گا تمہاری اس اللہ کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ امانت اور دیانت بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ایک حدیث صحابہ کو سنایا کرتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ یہ ہر خطبے میں آپ پڑھتے تھے۔ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے شان نزول میں عجیب ایک واقعہ ہے کہ ایک چادر ہے گم ہو گئی ہے جنگ کے بعد، تو کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں نا، کسی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ شاید وہ نبی کریم نے پکڑ لی ہو، اللہ پاک نے فوراً یہ آیت اتاری، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو خیانت کرتا ہے، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے قیامت کے دن۔ جو چیز خیانت کی ہے نا، کسی کا کپڑا اٹھایا ہے، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کا جوتا اٹھا لیا ہے، وہ چیز اس خائن کی گردن پر ہوگی قیامت کے دن، اس کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن پیش ہوگا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت زیادہ ارشاد اور ہدایات اپنی امت کو دی۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک آدمی کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا، زکوٰۃ جمع کرنی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا کہ یہ مال تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا، یہ مجھے تحفہ ملا ہے، یہ بیت المال کا ہے، یہ میرا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے اور خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اس عمل کو کیا ہو گیا ہے، ہم اسے بیچتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے، یہ مجھے ہدیہ ملا ہے۔ وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھ رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ ملتا ہے یا نہیں۔ اس ذات اقدس کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی، گردن پر۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ بلبلا رہا ہوگا، اونٹ ہے وہ شور کر رہا ہے قیامت کے دن، اور اس خائن کی گردن پر ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ گائے ہوگی تو وہ ڈکرا رہی ہوگی، ڈکرانا، گائے کی جو آواز ہے اور اس کو اردو میں ڈکرانا کہتے ہیں، وہ ڈکرا رہی ہوگی۔ اگر بکری ہوگی تو ممیا رہی ہوگی، بکری آواز دے رہی ہے، گائے ہے وہ آواز دے رہی ہے، اونٹ ہے وہ آواز دے رہا ہے، کپڑا ہے وہ پھڑپھڑا رہا ہے، کپڑے کی آواز ہے، گردن پر ہے، جو بھی چیز ہے گردن پر اور آواز دے رہی ہے کہ اس آدمی نے خیانت کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا حتیٰ کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، اور 3 بار آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا ہے، حل بلغت تو، یا اللہ کیا تیرا پیغام میں نے پہنچا دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں اور بہت ساری احادیث کی کتابوں میں کہ جو آدمی جس چیز کی بھی خیانت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی اور آواز دے رہی ہوگی۔ پھر اس وقت کچھ لوگ کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اغثنی، ہماری مدد کرو۔ آپ فرمائیں گے میں کیسی مدد کروں، میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے، اب خود تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے لیے لائق نہیں۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا پس وہ شخص جس نے پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، اس آدمی کی طرح ہے باء بسخط من اللہ، جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ۔ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، دوسرے نے ناراض کر لیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا ہے، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، وہ بڑے درجوں والے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کا فرض منصبی، یہ آیت کریمہ مختلف جگہ پر مختلف انداز میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے، 4 مرتبہ، 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں، ایک یہ سورۃ آل عمران میں،
اور چوتھی مرتبہ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے میں لقد من اللہ نے احسان کیا، بہت بڑا احسان، المؤمنین ایمان والوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ان میں، ان کی جانوں سے جو 4 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں ان پر آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے تو پھر ایک اور چیز حاصل ہوتی ہے، جب سنتا ہے نا پھر ایک دوسرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ سننے کے اپنے فائدے ہیں، پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں، دونوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ تو نبی کریم جب پڑھتے ہیں صحابہ کرام پر تو قربان جائیں آپ کی آواز کیسی خوبصورت ہے۔ اب جب کعبہ شریف کے امام، مسجد نبوی کے امام پڑھتے ہیں قرآن پاک تو جی چاہتا ہے سنتے ہی جائیں۔ یہ کون ہے؟ امتی ہیں، ساری دنیا کی خوبصورت آوازیں اکٹھی کر لیں، پیارے پیغمبر کی آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، تزکیہ اخلاق میں، عقائد میں، آداب میں، ہر چیز میں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت سنت، کتاب اور سنت۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک وہ تھے، مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے واضح کھلی گمراہی میں، جو آپس میں لڑتے تھے اور راہزن اور بڑی بڑی کوتاہیوں اور غلطیوں میں مبتلا تھے، تا قیامت آنے والے انسانوں کے رہنما بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری اپنی کتاب میں کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، بڑی بڑی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ احسان صرف اس ایک نعمت کا جتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا اور جب اصابت کو مصیبہ، پہنچی تم کو مصیبت احد میں، غزوہ احد کا بیان جاری ہے، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے صحابہ کرام، قد اصبتم مثلیہا، تم نے تو پہنچایا اس سے 2 گنا۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے تو تم نے ان کے 70 نہیں مارے اور 70 کو گرفتار نہیں کیا، تم نے تو 2 گنا نقصان پہنچایا ان کو، مثلیہا 2 گنا۔ قلتم، تم نے کہا، انا ھذا، یہ کیسے ہوا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، جو تم نے خطا کی ہے، جو جگہ چھوڑی ہے، 50 آدمی جو کھڑے کیے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو تمہیں پہنچی مصیبت، غم، رنج، جس دن ملی 2 جماعتیں، 2 لشکر، ایک مسلمانوں کا دوسرا کفار کا، پس وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ظاہر کرے ایمان والوں کو، پتہ چل جائے مخلص مومنین کون ہیں، اور وہ بھی 300 تھے نا جو راستے سے واپس چلے گئے تھے، اظہار بھی کرنا ہے کون ایمان والا ہے اور کون نفاق والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ ظاہر کرے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی، پہلے تو ملے جلے تھے، کوئی وضاحت سے الگ کر کے ان کی نشانی نہیں لگائی گئی، لیکن احد میں وہ 300 الگ ہو گئے، بالکل کھلم کھلا ظاہر ہو گئے، اب کوئی ابہام نہیں رہا ایمان والا کون ہے اور نفاق والا کون ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہا گیا ان کو آؤ لڑو اللہ کے راستے میں، اوِدْفَعُوا، یا کم از کم دفاع ہی کرو، چلو ہمارے ساتھ رہو گے
कुफार पे रोब पड़ेगा कि ये आदमी ज्यादा है, इतना तो करो ना, या मदीना शरीफ में रहकर शहर का दिफा कर लो, कुछ ना कुछ तो करो ना, अभी दिफा कर लो। कालो, कहा उन मुनाफिकीन ने, लौ नालम क़ितालन लत्तबअनाकुम, अगर हम जानते लड़ना तो हम जरूर तुम्हारी पैरवी करते। कहने लगे नहीं, कोई लड़ाई नहीं होनी, खामखा ये चक्करबाजी है, अगर कोई हमें यकीन होता कि लड़ाई होनी है फिर हम आपके साथ ही रहते, लड़ाई कोई नहीं होनी, ये खामखा तुम्हारा एक सिलसिला है। लत्तबअनाकुम हुम लिल कुफ्र यौमइदिन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, वो उस दिन ज्यादा करीब है कुफर के बनिस्बत ईमान के, कुफर के बहुत करीब है। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, कहते हैं अपने मुंहों से जो उनके दिलों में नहीं है, मुंह से ये कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं होनी, खामखा तुमने शोर मचाया हुआ है, और दिल में ये है कि अल्लाह करे सारे मुसलमान ही खत्म हो जाए, दिल में ये है। मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक खूब जानते हैं बिमा यक्तुमून, जो वो छुपाते हैं, दिलों में बड़ी एक गलत बात छुपा रखी है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू, वो लोग जिन्होंने कहा अपने भाइयों को, वक़अदू, और खुद बैठे रहे जिहाद से पीछे, लौ अताऊना, अगर वो हमारी बात मान लेते, मा क़ुतिलू, ना कत्ल होते। वही बात होगी जो रुकू के शुरू में आई थी, जंग में न जाते, सफर में न जाते तो ना मरते। कुल, फरमा दीजिए, फदराऊ, तुम हटाओ, तुम दूर करो, तुम टाल दो, अन अनफुसिकुमुल मौत, अपनी जानों से तुम मौत को दूर करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो चलो हमेशा जिंदा रह के दिखा दो, अपने आप से फिर मौत को टाल दो। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। शुहदा की फजीलत इससे पहले भी सूरतुल बकरा में वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, इसी तरह दोबारा फिर यहाँ तुम ना समझो उन लोगों को जो कत्ल हो गए अल्लाह की राह में, अमवाता, कि वो मारे गए, वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने परवरदिगार के यहाँ वो रिज़्क़ दिए जाते हैं। अहादीस में ज़ख़ीरा है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम शरीफ में, कि ऐसे शुहदा की रूहें सबज रंग के परिंदों के कालम में हैं, और यही दुआ करते हैं, या अल्लाह दोबारा हमें दुनिया में भेज, फिर हम तेरे रास्ते में कत्ल होकर तेरी जन्नत में फिर आए, यही उनका मुतालबा है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, खुश होते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया अपने फजल से, उस पर बड़े खुश है, फरहीन। और दूसरी खुशी एक और है उनको, वो क्या है कि वो मोमिनीन सादिकीन जो अभी दुनिया में जिंदा हैं, उनके मामले में बड़े खुश हैं कि जब वो दुनिया से आएंगे ना तो सीधा जन्नत में आएंगे और बड़ी अल्लाह पाक की नेमतों को हासिल करेंगे। अपने बारे भी खुश हैं और पिछले मोमिनों के बारे भी बड़े खुश हैं। वयस्तबशिरूना, बहुत ज्यादा खुश है, खुश हो रहे हैं, बिल्लज़ीना, उन मोमिनों के मुतल्लक, लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, जो अभी तक नहीं मिले उनको उनके पीछे, अभी पीछे हैं, और उनके बारे में भी खुश है, जब अल्लाह के पास आएंगे तो बड़ी नेमतें हासिल करेंगे। अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न खौफ होगा उन पर, न वो गम खाएंगे। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, बहुत खुश हो रहे हैं अल्लाह ताला की नेमत के साथ, अल्लाह के फजल के साथ, और बेशक अल्लाह ताला ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, नहीं जाया करते ईमान वालों का अजर, सवाब। अल्लाह पाक तो कदरदान है, छोटी सी नेकी पे बख्श देते हैं, माफ फरमा देते हैं। तो जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, शहीद हो चुके हैं, उनका तो दर्जा ही बहुत ज्यादा है,
اللہ احکام الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، آمین یا رب العالمین.